بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ غیر حکیمانہ طرز تبلیغ۔ ایک جماعت اسلامی کے ایک آدمی نے مولانا سے اپنی تبلیغ کے بارے میں سوال پوچھا تو مولانا نے اس کو کیا جواب دیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جذباتی اور غیر حکیمانہ طرز تبلیغ۔ سوال: میں نے ایک طالب علم کو جماعت اسلامی کا لٹریچر پڑھنے کی ترغیب دی اور زبانی طور پر بھی اس کو جماعت کے نسبلین کی طرف دعوت دیتا رہا، جس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور اب وہ اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو بالکل وقف کرنے کا تہیہ کر چکا ہے۔ نتیجے کے طور پر اس کا ماحول بھی اس کا دشمن ہو رہا ہے اور وہ بھی اس سے سخت بیزار ہے۔ اب اس کی خواہش یہ ہے کہ اپنے مقصد کی خاطر ہجرت کر کے دارالسلام چلا جائے۔ اس کی والدہ باعث شرائط پر راضی ہو گئی ہیں، مگر والد سے اجازت ملنے کی کوئی توقع نہیں۔ اس لیے اس نے مجھ سے استفسار کیا تھا کہ کیا والدین کی اجازت اور مرضی کے بغیر ہجرت کر جاؤں؟ میں نے اس کو جواب دے دیا ہے کہ مکہ سے مدینہ جانے سے قبل تمام مہاجرین نے اپنے والدین سے اجازت نہیں مانگی تھی۔ اس کا دوسرا استفسار یہ تھا کہ کیا جماعت میری پشت پناہی پر آمادہ ہوگی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں برے سلوک اور مصائب سے دوچار ہوں۔ اس کے جواب میں نے اس کو لکھ دیا کہ گو اس کے متعلق صاف صاف کچھ کہنا میرے لیے مشکل ہے، مگر اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ نظام باطل کے تحت ہزاروں روپے کی کمائی اور ساری دنیاوی لذتیں نظام حق کی جدوجہد کی خاطر فکر و فاقہ کی زندگی کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی کا اسوہ، اس کے اتباع کا ہم مسلمان دم بھرتے ہیں۔ ہم کو یہی بتاتا ہے کہ مگر اس کے باوجود تم کو یقین رکھنا چاہیے کہ جماعت ہمیشہ اور ہر وقت ایسے لوگوں کی پشت پناہی پر آمادہ ہے جو نظام باطل سے بھاگ کر نظام حق کی طرف آ رہے ہوں، بلکہ وہ ایسے لوگوں کا خیر مقدم کرے گی بشرطے کہ وہ صرف حق پرست اور حق طلب ہو کر جا رہے ہوں۔ اب ان امور کے متعلق براہ راست آپ سے ہدایتیں مطلوب ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور چیز بھی سامنے آ گئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں ایک مدرسے میں معلم ہوں۔ جب میری ان تبلیغی سرگرمیوں کی اطلاع حکومت کے محکمہ تعلیمات کو ملی تو اس نے مجھ سے چند سوالات کیے، جن میں مجھ سے جماعت کی حیثیت، اس کے مقاصد، امیر جماعت کی شخصیت وغیرہ امور کی بابت استفسار کرتے ہوئے یہ جواب طلب کیا گیا ہے کہ تم ایک فرقہ وار جماعت کے رکن کیوں ہو اور فلاں طالب علم کو کیوں اس بات پر ورگلاتے ہو کہ وہ موجودہ نظام تعلیم کو ترک کر خلاف مرضی والدین دیگر ممالک کو ہجرت کر جائے وغیرہ ذالک۔ فرمائے اس مراسلے کا کیا جواب دوں؟ میرا ارادہ تو صاف صاف اظہار حق کا ہے۔ جواب: آپ نے یہ غلطی کی کہ لوگوں کو تبلیغ کی تیز خوراکیں دے کر ہجرت و ترک الہی پر آمادہ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ میں صحیح پوزیشن کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں۔ ہم ابھی تک اس مرحلے میں نہیں پہنچے ہیں جبکہ مختلف مقامات سے اپنے سب ہم خیالوں کو ایک جگہ سمٹ آنے کی دعوت دے سکیں۔ نہ ہمارے پاس جگہ ہے، نہ ذرائع ہیں، نہ صحیح معنوں میں ایسا دارالسلام بن گیا ہے جس کی طرف دارالکفر سے ہجرت کرنا ضروری ہو، اور نہ اصولاً یہ بات صحیح ہے کہ مکی زندگی کی بھٹی سے اچھی طرح گزرے بغیر لوگ مجرد عقیدہ و نسبلین قبول کر کے کسی ایک مقام پر جمع ہونے لگیں، کیونکہ اس طرح وہ مضبوط سیرت تو کبھی بن ہی نہیں سکتی جو ایک کافی مدت تک مخالف ماحول میں کشمکش کرنے اور استقامت دکھانے سے بنا کرتی ہے۔ لہذا اس وقت لوگوں کو ہجرت کی دعوت دینا ہمارے کام کے لیے اصولاً غلط بھی ہے اور بہت نقصان دہ بھی، اور اس پالیسی کے خلاف بھی ہے جس پر ہم اس وقت کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنے مرکز کو ذرائع کی کمی اور مشکلات کے ساتھ بتدریج مضبوط بنا رہے ہیں اور اس مرحلے پر صرف ان لوگوں کو بلا رہے ہیں جن کی فی الواقع ہم کو ضرورت ہے۔ اس تدریجی نقشے کے خلاف ایک زائد آدمی کا آ جانا بھی ہمارے مشکلات میں غیر معمولی اضافہ کر دیتا ہے۔ پھر ہماری کوشش یہ ہے کہ اس مرحلے پر ہم صرف آزمودہ آدمیوں ہی کو بلائیں جن کے متعلق ہمیں پوری طرح اطمینان ہو کہ وہ ساری اسکیموں میں ٹھیک مددگار ہو سکتے ہیں۔ نا آزمودہ آدمیوں کے بلا انتخاب جمع ہو جانے سے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور ایسے اشخاص کے اعتماد سے کام میں مدد ملنے کے بجائے الٹی خرابیاں رونما ہونے لگتی ہیں۔ جب تک میں اپنے نقشے کے مطابق ایک صحیح و مستحکم ماحول پیدا نہ کر لوں جس پر مجھے اطمینان ہو کہ اب اس ماحول میں آئے گا وہ اس کے مزاج کے مطابق ڈھلتا چلا جائے گا، اس وقت تک میں یہ مناسب نہیں سمجھتا
کہ غیر معلوم الحال اصحاب بطور خود مرکز میں آ کر رہنا شروع کر دیں۔ سردست جو لوگ مرکز میں آنے کے امیدوار ہوں ان کو ایک کافی مدت تک اپنے ماحول میں رہ کر مشکلات کا مقابلہ کر کے مخالفتوں کے مقابلے میں صبر و استقامت دکھا کر اپنی اس قابلیت کا ثبوت دینا چاہیے کہ وہ مرکز میں بلائے جانے کے لائق ہیں۔ اب اخلاقی جرات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خود ان نوجوان دوست کو خط لکھیں کہ آپ نے جو ہجرت کرنے کی ترغیب دی تھی وہ آپ کی غلطی تھی اور آپ سے یہ غلطی جماعتی پالیسی کے خلاف سرزد ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ آپ انہیں تلقین کیجیے کہ وہ ایک طرف اپنی دینی معلومات کو ضروری حد تک مکمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسری ہماری جماعت کے نام پر کوئی کام کرنے سے پہلے ہمارے لٹریچر کو اچھی طرح پڑھ کر ہمارے مسلک اور طریقہ کار کو سمجھ لیں، پھر اس کے مطابق اپنے ماحول میں ٹھیک کام کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ نے عزیز موصوف کو ان کے والد علی الرغم ہجرت کرنے کی رائے دی۔ اول تو مکہ میں مشرک و کافر ماں باپ کے متعلق جو طرز عمل اختیار کیا جاتا وہی بینا ان مسلمان ماں باپ کے معاملے میں اختیار کرنا درست نہیں ہے، جو ہمارے نزدیک خواہ کتنی غفلت و ضلالت میں مبتلا ہوں مگر بہرحال ہیں مسلمان۔ دوسرے یہ کہ اگر کسی مرحلے پر والدین کی اجازت کے بغیر بلکہ ان کے حکم کے خلاف کوئی اقدام کرنا اولاد کے لیے جائز ہو بھی سکتا ہے تو صرف اس صورت میں جبکہ امیر جماعت تمام شرعی پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر ایسا کرنے کا حکم دے۔ ایسے باضابطہ حکم کے بغیر کسی شخص کا بطور خود یہ فیصلہ کر لینا کہ یہ وقت والدین کی نافرمانی کر گزرنے کا ہے کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ عزیز موصوف کا جو خط براہ راست میرے پاس آیا ہے اس کو دیکھنے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جماعت کو، اس کے نظام کو اور اس کے طریقہ کار کو بالکل نہیں سمجھے ہیں اور ان کے ذہن میں جماعت کی پوزیشن کا کچھ عجیب تصور قائم ہو گیا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس جماعت نے اپنا کوئی اسٹیٹ قائم کر لیا ہے اور وہ اسٹیٹ بھی بڑا دولت مند ہے، اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ انہیں یہاں آنے کے مصارف ہم بھیجیں گے، یہاں ان کی ضرورت کی کفالت بھی ہم کریں گے اور ان کو سال میں 2 مرتبہ گھر بھی ہم اپنے ہی خرچ پر بھیجتے رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس تصور کو لیے ہوئے اگر وہ دارالسلام آنے پر آمادہ نہ ہوتے تو اور کیا کرتے، اور اگر ہماری دعوت ایسی ہی فیاضانہ ہو تو نیک نیت اہل ایمان میں سے کسی کو اپنی نوکری چھوڑ دینے یا مدرسے سے نکل آنے میں تعمل ہو سکتا ہے۔ ان کی اس بات سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ آپ کا طرز تبلیغ بہت خام ہے، اس میں فہم کا عنصر کم اور جذباتی جوش کا عنصر زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے ایسے لوگ جو ہمارے مسلک و طریقہ کار کو 5% بھی نہیں سمجھتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہمارے ساتھ ملنے کو 95% آمادہ ہو جاتے ہیں۔ براہ کرم اس طرز تبلیغ کی اصلاح کیجیے، ورنہ جو پیچیدگی ان عزیز کے معاملے میں پیش آئی ہے اس سے زیادہ آئندہ پیش آنے کا خطرہ ہے۔ یہ بات بھی اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب تک آپ سرکاری ملازمت میں ہیں قواعد ملازمت کے اندر رہتے ہوئے کام کیجیے۔ اول تو کسی سے تنخواہ لینے کے بعد ان شرائط کی پابندی نہ کرنا جن کے تحت وہ تنخواہ دے رہا ہے اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر آپ قواعد کے خلاف کام کریں گے اور اس کی پاداش میں برطرف یا کسی اور قسم کی سزا پائیں گے تو اس سے آپ کی اخلاقی پوزیشن الٹی کمزور ہو جائے گی۔ حالانکہ اس وقت نظام جاہلیت کے خلاف ہمارا سب سے بڑا اسلحہ جنگ اگر کوئی ہے تو اخلاق ہی ہے۔ اس لیے آپ نے طالب علم مذکورہ کو جس طرز کی تبلیغ کی اور اس کی وجہ سے جو باز پرس آپ سے ہوئی وہ ان ہدایت کے خلاف ہے جو آپ کو مرکز سے دی گئی تھیں۔ اب آپ کو ان سوالات کے جوابیں جو آپ سے کیے گئے ہیں بالکل سیدھے اور صاف طریقے سے صحیح بیان کر دینا چاہیے، لیکن جواب آپ کا سخت نہ ہونا چاہیے، زبان اور لب و لہجہ میں پوری طرح معقولیت ہو۔ جو غلطی ہے اس غلطی کو تسلیم کر لیجئے اور آپ کی اور اس جماعت کی جو پوزیشن ہے اس کو بے تکلف بیان کر دیجئے۔ ناظرین، دیکھ لیا آپ نے کہ مولانا نے تبلیغ کے بارے میں کس طرح وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امید ہے ہم سب سمجھ گئے ہوں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔